بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد وحتى لانتہاء الغایة فی الزمان نحو نمت البارحة حتى الصباح وفي المكان نحو سرت البلد حتى السوق وللمصاحبة نحو قرأت وردی حتى الدعاء أي مع الدعاء وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها نحو أكلت السمكة حتى رأسها وقد لا يكون داخلا فيه نحو المثال المذكور وهي مختصة بالاسم الظاهر بخلاف لا فلا يقال حتى هو يقال إليه. اور حتیٰ انتہائی غایت کے لیے ہے زمانہ میں جیسے نمت البارحة حتى الصباح گزشتہ رات میں سویا صبح تک، اور مکان میں جیسے سرت البلد حتى السوق شہر میں چلا بازار تک. حتیٰ کی تین قسمیں، ایک حتیٰ جارہ جو یہاں پر مصنف بیان کر رہے ہیں اور حقیقت میں عامل حتیٰ جار رہی ہے. حتیٰ کی دوسری قسم ہے حتیٰ عاطفہ. حتیٰ عاطفہ حتیٰ کے عاطفہ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ حتیٰ کا ما بعد یعنی معطوف علیہ کا فرد کامل ہو، جزو قوی ہو یا پھر جزو ضعیف ہو، فرد کامل ہو یا پھر فرد ناقص ہو. جیسے عام طور پہ اس کی مثال میں یہ جملہ کہا جاتا ہے مات الناس حتی الانبیاء، لوگ مر گئے یہاں تک کہ انبیاء بھی. ظاہر ہے حتیٰ کا ما قبل یہاں پر الناس ہے معطوف علیہ اور ما بعد انبیاء ہے، اور انبیاء جو کہ حتیٰ کا ما بعد ہے وہ ما قبل الناس کا جزو قوی اور فرد کامل ہے، کامل ترین فرد ہے. تو حتیٰ کے عاطفہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ما بعد ما قبل کا جزو قوی ہو یا جزو ضعیف ہو. ضعیف کی مثال زارک الناس حتی الحجامون، لوگوں نے آپ کی زیارت کی یہاں تک کہ حجام بھی آپ کی آ کر کے اس نے زیارت کی. حجام کو معاشرے کے اندر لوگ کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ گویا اس کا فرد ناقص. تو حتیٰ کی دوسری قسم حتیٰ عاطفہ، اور حتیٰ کی تیسری قسم ہے حتیٰ ابتدائیہ اور حتیٰ استنافیہ. یہ جملے کے شروع میں آتا ہے عام طور پر، جیسے کہتے ہیں ذهب الطلاب حتیٰ زید ذاہب یا حتیٰ زید ذهب، طلبہ چلے گئے یہاں تک کہ زید بھی چلا گیا. ایسی ہی خرجت النساء یا ذهبت النساء حتیٰ فاطمۃ ذهبت، عورتیں چلی گئی یہاں تک کہ فاطمہ بھی چلی گئی. تو یہ حتیٰ کی تین قسمیں ہیں، حتیٰ جارہ، حتیٰ عاطفہ اور حتیٰ استنافیہ ابتدائیہ. بہت سی مرتبہ لوگوں کو اس سلسلے میں شبہ ہو جاتا ہے. امام نحو فرا رحمۃ اللہ علیہ اس جیسی شخصیت یہ کہا کرتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو رہی ہے، میں مرنے کے قریب آ گیا ہوں، لیکن حتیٰ کے سلسلے میں میرا خلجان ابھی تک باقی ہے. حتیٰ کبھی جر دیتا ہے، کبھی رفع دیتا ہے، کبھی نصب دیتا ہے. تو حتیٰ کی یہ تین قسمیں ہیں، خوب ذہن میں رکھیے اسے. ترکیب دیکھ لیتے ہیں ذرا. حتیٰ مبتدا، واو عاطفہ کہہ کے چھوڑ دیں گے. حتیٰ مبتدا، انتہا لام حرف جر، انتہا مصدر مضاف، الغایہ ذوالحال، فی الزمانی جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، فی المکان معطوف علیہ معطوف سے مل کر کائنتاً کے متعلق ہو کر کے حال. تو ذوالحال حال کی ترکیب کر لیں. جو عام قاعدہ ہے کہ معرفہ کے بعد اگر جار مجرور آئے تو ذوالحال حال کی ترکیب کرتے ہیں. آپ اگر چاہیں تو صفت موصوف بھی بنا سکتے ہیں، لانتہاء الغایہ الکائنتی فی الزمانی والمکانی، تو صفت موصوف کی بھی ترکیب کر سکتے ہیں. اور اگر چاہیں تو فی الزمان والمکان کو بعد العطف انتہا مصدر کے متعلق بھی کر سکتے ہیں. تو لام حرف جر، انتہا مصدر مضاف، الغایہ ذوالحال، فی الزمانی و فی المکانی معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے کائنتاً اسم فاعل کے، کائنتاً اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر ذوالحال حال، ذوالحال حال سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنتن اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. نحو مضاف، نمت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، البارحہ مفعول فیہ، حتی الصباحی جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا نمت فعل کے. نمت فعل اپنے فاعل مفعول فیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی. نحو مضاف، سرت البلد حتی السوق، اس کی بھی ترکیب بالکل اسی طرح ہو جائے گی. سرت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، البلد مفعول فیہ
حتی السوقی متعلق سرتو فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وللمصاحبتی، اور حتیٰ مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ مصاحبت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے، کئی بار پیچھے آ چکا ہے مصاحبت کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ حتیٰ مصاحبت کے لیے ہے، یعنی حتیٰ اس بات کو بتائے گا کہ میرا ماں بعد کسی چیز کے ساتھ ہے، کوئی چیز ہے جو میرے ماں بعد کے ساتھ ہے۔ جیسے قرأت وردی، ورد واو کے کسرے کے ساتھ ہے، قرآن کا ایک حصہ ذکر اور اپنا جو وظیفہ وغیرہ ہوتا ہے ان سب کو ورد کہا جائے گا۔ مطلب ہوگا قرأت وردی حتی الدعائی، میں نے اپنا وظیفہ دعا کے ساتھ پڑھا، یوں اس کا ترجمہ کر لیں گے۔ تو یہاں پر حتیٰ کا مدخول دعا ہے اور ماقبل ورد ہے، گویا ورد دعا کے ساتھ ہے، تو صرف ساتھ ہونے کو بتاتا ہے۔ چنانچہ حتیٰ کے مصاحبت کے لیے ہونے کی علامت ہی یہ ہے کہ اگر حتیٰ کو ہٹا کر وہاں پر ماں رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہ ہو۔ واو عاطفہ حتیٰ محذوف مان لیں گے، یہی ہے ضمیر محذوف مان لیں گے جو لوٹیں گے حتیٰ کی طرف۔ یہ ضمیر مبتدا للمصاحبتی کائنۃ کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف، قرأت فعل ضمیر اس کے اندر فاعل، وردی بعد اضافت مفعول به، حتیٰ حرف جر، الدعاء مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، مع الدعائی بعد اضافت تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر ظرف مستقر، مفسر تفسیر سے مل کر کے متعلق ہو جائے گا قرأت فعل کے، قرأت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، اور حتیٰ کا ما بعد، ہاں ضمیر لوٹے گی حتیٰ کی طرف، حتیٰ کا ما بعد کبھی کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے اکلت السمکۃ حتیٰ رأسها، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر۔ تو جس طرح الا کا ما بعد کبھی ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے حتیٰ کا ما بعد کبھی ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی داخل نہیں ہوتا ہے۔ الا میں عموماً ایسا ہوتا ہے کہ حتیٰ کا الا کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ جب الا کے ما بعد کے ما قبل میں داخل ہونے پر کوئی قرینہ ہو، جیسے اس کا ہم جنس ہونا، ما بعد کا ما قبل کے جنس سے ہونا، تو اس وقت داخل ہوتا ہے۔ تو الا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے، الا کہ کوئی قرینہ قائم ہو تو پھر وہاں پر ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا۔ لیکن حتیٰ کے اندر عام طور پر حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل ہوتا ہے، البتہ کوئی قرینہ ہو جو دلالت کرے اس بات پر کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہے، تو وہاں پر اس کا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، الا اور حتیٰ کے درمیان فرق ہے۔ کب داخل ہوگا حتیٰ کا ما بعد ما قبل میں؟ یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ حتیٰ کا ما بعد ما قبل کے جنس سے ہو، یا یوں کہہ لے کہ ما بعد ما قبل کا جزو اخیر ہو یا جزو اول ہو۔ ما قبل حتیٰ کا ما بعد ما قبل کا جزو اول ہو یا جزو اخیر ہو۔ چنانچہ اکلت السمکۃ حتیٰ رأسها، ظاہر ہے کہ پوری مچھلی اس کا سر اس کا جزو اول ہے، تو عام طور پر حتیٰ کا ما بعد حتیٰ کے ما قبل کا جزو اول ہوتا ہے یا پھر جزو اخیر ہوتا ہے۔ وقد لا يكون داخلا فيه، اور کبھی کبھی ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ مثال مذکور سے مراد نمت البارحۃ حتى الصباح، ظاہر ہے کہ حتیٰ کا ما بعد صبح ہے اور ما قبل البارحہ ہے، دونوں الگ الگ جنس ہیں، دونوں ایک دوسرے کا جز بھی نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے کی جنس سے بھی نہیں ہیں، لہذا ما بعد ما قبل میں داخل نہیں ہوگا۔ ترکیب دیکھ لیں ذرا، پہلے ترجمہ دیکھ لیں۔ وما بعدها، اور حتیٰ کا ما بعد کبھی کبھی ما قبل کے حکم میں داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے اکلت السمکۃ حتیٰ رأسها، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر، اور کبھی کبھی ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے مثال مذکور۔ واو عاطفہ ما موصولہ، بعدها بعد اضافت ظرف ہو جائے گا وقع فعل محذوف کا، وقع فعل محذوف اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر مبتدا، قد برا تقلیل یکون فعل ناقص، ضمیر اس کے اندر اسم، وہ ضمیر لوٹے گی ما بعدها کی طرف میں جو ما موصولہ ہے اس کی طرف، تو ضمیر اس کے اندر اسم، داخل اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فی حرف جر، حکم مضاف، ما موصولہ، قبلها بعد اضافت ظرف، وقع فعل محذوف کا، وقع فعل محذوف اپنے فاعل
اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ سے مل کر حکم مضاف کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا داخلاً اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نحو مضاف اکلت فعل با فاعل، السمکۃ مفعول بہ، حتی راسیہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا اکلت فعل کے۔ اگر متعلق جار مجرور جس کو ہم متعلق کرتے ہیں تو یہ تو کہلائے گا متعلق ہونے والا، اور جس کے متعلق کریں گے وہ کہلاتا ہے متعلق۔ اگر متعلق لفظوں میں موجود ہو تو اس کو ظرف لغو کہتے ہیں، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو، محذوف کے متعلق ہو تو اس کو ظرف مستقر کہا جائے گا۔ تو حتی راسیہا یہ اکلت کے متعلق ہو جائے گا، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ واو عطفہ قد برائے تقلیل، لا یکون فعل ناقص، ضمیر وہی ما بعدہ میں جو ما ہے اس کی طرف لوٹے گی، ضمیر اس کے اندر اسم، داخلاً اسم فاعل، ضمیر اس کے اندر فاعل، فیہ متعلق داخلاً کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر لا یکون فعل ناقص کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ نحو مضاف المثال موصوف، المذکور صفت، موصوف صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی۔ اب یہاں سے الی اور حتی کے مابین جو تھوڑا سا فرق ہے اس فرق کو بتا رہے ہیں۔ وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی فلا یقال حتی ویقال الیہ، اور وہ یعنی حتی خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ برخلاف الی کے، لہٰذا حتی نہیں کہا جائے گا اور الیہ کہا جائے گا۔ حتی کا جو سب سے اہم معنی ہے وہ انتہائی غایت کو بتانا، جیسے الی کا اہم معنی ہے انتہائی غایت کو بتانا، تو اس طرح دونوں میں تھوڑی سی مماثلت ہے، لیکن دونوں میں کچھ فرق بھی ہے، استعمال میں دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے مصنف اسی کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ حتی اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یعنی حتی کا ما بعد، حتی کا مدخول ہمیشہ اسم ظاہر ہی ہوگا، ضمیر نہیں ہوگا، لیکن الی عام ہے، الی کا ما بعد اسم ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس کا ما بعد ضمیر بھی ہوتا ہے، الیہ اور الی البلد، ذهبت الی البلد، ذهبت الی السوق، ذهبت الی السوق، اس کا تذکرہ آ گیا، اور پھر کہہ سکتے ہیں ورجعت الیہ، تو الی ضمیر پر بھی داخل ہوتا ہے اور اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتا ہے۔ حروف جر دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جو اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یعنی اس کا ما بعد ہمیشہ اسم ظاہر ہی ہوتا ہے، وہ چند حروف ہیں وہ ذرا دیکھ لیں۔ حتی، اسی طریقے سے کاف جار را، مز، منذ، ربا، واو اور تا، یہ وہ حروف جر ہیں جو ہمیشہ اسم ظاہر پر داخل ہوں گے، ان کا مدخول ہمیشہ اسم ظاہر ہوگا، ضمیر پر کبھی بھی داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اور وہ حروف جر جو اسم ظاہر اور ضمیر دونوں پر داخل ہوتے ہیں، یعنی یہ عام ہے کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ جیسے با ہے، من ہے، الی ہے، عن، علی، لام، فی، حاشا، خلا، عدا، یہ وہ حروف جر ہیں جو ضمیر پر بھی داخل ہوتے ہیں اور اسم ظاہر پر بھی داخل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ما بعد مدخول کے اعتبار سے گویا حروف جر کی دو قسمیں ہو گئے، بعض وہ حروف جر ہیں جو صرف اسم ظاہر پر داخل ہوتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو دونوں پر داخل ہوتے ہیں، دونوں کی تفصیل آ گئی۔ ترکیب ذرا دیکھ لیجئے۔ واو عطفہ، ہی مبتدا، مختصۃ اسم مفعول، ضمیر اس کے اندر ذو الحال، ذرا دھیان سے سنیں گے، ضمیر اس کے اندر ذو الحال، تھوڑا سا آگے ہے بخلاف الی، باحرف جر خلاف مصدر مضاف، مصدر یہ باب مفعلت کا، خالف یخالف مخالفتاً و خلافاً، خلاف مصدر مضاف، الی حرف جر، الی حرف جر نہیں بلکہ یہاں پہ الی اسم ہے، یہاں پر لفظ الی مراد ہے اس لیے حرف جر نہیں بلکہ اسم ہوگا۔ خلاف مصدر مضاف، الی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا کائنتاً اسم فاعل کے، کائنتاً اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر وہی مختصۃن کی ضمیر سے حال، ذو الحال حال سے مل کر مختصۃن کا نائب فاعل، بالاسم الظاہر، باحرف جر، الاسم موصوف، الظاہر صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا مختصۃن اسم مفعول کے، مختصۃن اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ فلا یقال میں فا برائے معاقبت، تعقیب اور نتیجہ، یعنی جب بات ایسی ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا،
جب حتیٰ اس میں ظاہر کے ساتھ خاص ہے اور الا خاص نہیں ہے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ حتیٰ ضمیر کے ساتھ نہیں کہا جائے گا اور الہی ضمیر کے ساتھ کہا جائے گا۔ چنانچہ اس فا کو فائے تعقیب یا فائے نتیجیہ کہہ لیں گے۔ لا یقال فعل مجہول، حتیٰ یہاں پہ حتیٰ کا لفظ مراد ہے، اس لیے حتیٰ حرف جر اور ہو ضمیر مجرور یوں نہیں ترکیب کریں گے، بلکہ حتیٰ کا لفظ ڈائریکٹ اس کو نائب فاعل بنائیں گے۔ یقال فعل مجہول، حتیٰ اس کا نائب فاعل، فعل اپنے فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر معطوف ہے، واو عاطفہ، یقال فعل مجہول، الہی کا لفظ یہاں پر مراد ہے، اس لیے الہی نائب فاعل بنے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے کہ الہ حرف جر ہے، جار مجرور سے مل کر نائب فاعل کیسے بن رہا ہے، تو یہاں پر الہی یہ لفظ مراد ہے۔ یقال فعل مجہول، الہی اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حتیٰ انتہائی غایت کے لیے ہے، زمانہ میں جیسے نمت البارحۃ حتی الصباح، میں گزشتہ رات سویا صبح تک، اور مکان میں ہے جگہ میں، جیسے سرت البلد حتی السوق، میں شہر میں چلا بازار تک، اور حتیٰ مصاحبت کے لیے ہے، جیسے قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء، میں نے اپنا وظیفہ پڑھا دعا کے ساتھ، اور حتیٰ کا ما بعد کبھی ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے، جیسے اکلت السمکۃ حتی رأسہا، میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر، اور کبھی اس میں داخل نہیں ہوتا ہے، جیسے مثال مذکور، اور وہ یعنی حتیٰ خاص ہے اس میں ظاہر کے ساتھ برخلاف الا کے، لہٰذا حتیٰ نہیں کہا جائے گا اور الہی کہا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔